اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، موجودہ دور میں انسان بہت تھک چکا ہے اور بہت ڈپریشن کا شکار ہے۔ یقین کیجئے کہ جس طریقے سے کالز ہمیں بھی ریسیو ہوتی ہیں، کمنٹس باکس لے لیجئے، اور ایسے لگتا ہے کہ سب لوگ بہت مشکلات اور ایسے لگتا ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سب کے گھر میں جو بہت زیادہ کھاتا پیتا بھی ہے، اس کے ہاں بھی بہت زیادہ کچھ پریشانی کے معاملات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اللہ رب العزت کی حکمت کے نتیجے ہیں۔ جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، مجھ سے مانگیں، میرے پاس آئیں، کیونکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی ایسا وسیلہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو کہ عطا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اور وہی سب کو دینے والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی سمیع البصیر ہے، سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا، ہماری خواہشیں پوری کرنے والا، ہمارے حاجات سننے والا اور ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ بڑا پیارا رشتہ ہے ہمارا اور رب العزت کا، کہ جیسے ایک جسم سے جب کوئی جو ہے وہ حصہ تھوڑی دور کے لیے سمجھے کہ دور ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، لیکن کنیکشن میں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا کسی نہ کسی طریقے سے ایک روح کا حصہ ہیں۔ تو یہ کتنا پیارا ریلیشن ہے ہمارا اور اللہ رب العزت کا۔ اسی لیے جب ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو اس میں نہ ہمیں شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے، نہ یہ آتا ہے کہ ہم کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت غنی ہے، دینے والا ہے، اور اسی کے پاس ہی ہر قسم کی کل کائنات کے جو کنٹرول ہیں، اور وہی ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور کی جو میں نے بات کی، آج کل انسان کو جو سب سے زیادہ پریشانی جس چیز کا وہ معاملہ چل رہا ہے لوگوں کے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، وہ رزق کی قلت کا ہے یا رزق کی بے برکتی کا ہے۔ آپ سب لوگ بھی، بہت سے ہمارے ناظرین ہمارے واٹس ایپ پہ، ہمارے چینل پہ، ہماری لائیو سٹریمنگ میں، ہر طریقے سے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور بات سنتے رہیں، کیونکہ کسی کی بات سننا اس کے آدھے غم کو ختم کر دیتا ہے، ایک زندگی سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے ایسے لوگ کالز کر رہے ہیں، ایسی ایسی جگہ سے کال کر رہے ہیں کہ یقین کیجئے کہ جن کے نام بھی ہم نہیں سنے، اور وہ سب اپنی زندگی کے حالات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم جو بھی اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے، جو بھی سمجھ میں آتا ہے، ان کے لیے دعا کا معاملہ ہو یا ان کو کچھ اذکار وغیرہ دینے ہوں، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے کام پہ لگا دیا ہے کہ ہم اس کے بڑے احسان مند ہیں۔ ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو رزق کی تلاش میں نہیں ہوتے، لیکن ان کے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کا معاملہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہماری ایک بہن سے بات ہوئی، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگی برکتوں سے بھر دے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے رزق کا معاملہ تھا بہت، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخصیت سے بات کروائی کہ جن سے بات کرنے کے بعد ایسے لگا کہ ان کا معاملہ حل ہو گیا ہے، تو اس شخصیت نے ان کو کچھ تسبیحات دیں۔ ناظرین، ان بہن سے جب پوچھا کہ ان کے معاملات کا، تو وہ انہوں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، اور وہ بڑی مطمئن تھی اس معاملے میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ ان کا بہت ہی اچھا کاروبار تھا بیرون ملک میں، اور اتنا اچھا کہ بیان سے باہر۔ تو جب کچھ معاملہ ہوا، وہ ساری فیملی مطلب پاکستان میں آئیں، تو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ ایسی ایسی آزمائشیں آئیں کہ جیسے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان پہلے آسمان سے گر کے زمین پہ آ جاتا ہے، اور بڑے مشکلات ہو جاتی ہیں، تو ان کے اوپر کچھ ایسی معاملات آئیں۔ انہوں نے بھی اسی طریقے سے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی ان کو کچھ تسبیحات مل جائیں، کوئی اللہ کا ذکر مل جائے۔ یہ اللہ کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان کیے کہ کس کس پیغمبر نے کون کون سی دعا مانگی، کس نے کیا کیا دعا مانگی، تو میں نے عطا کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی آپ اندازہ لگائیے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے تسبیحات اپنے صحابہ کرام کو عنایت کرتے رہتے تھے۔ یہ میری بہن بتاتی ہیں کہ حالات بہت مطلب یہ ہے کہ خراب ہو گئے یا آزمائشیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، تو ایک وقت تھا کہ جیسے انسان آسمان پہ ہو اور زمین پہ آ جائے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کسی وسیلے سے ان کو ایک تسبیحات ایسے ان کو عنایت کر دیں۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان تسبیحات کا ذکر کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے دنوں میں ہی، یقین کریں بڑے قلیل عرصے میں، ان کی زندگی کو دوبارہ پہلے آسمان گیا، دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اب ان کے ہاں الحمدللہ رب العالمین رزق کی ایسی سبحان اللہ مطلب وافر ہو گیا رزق، کہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تسبیحات کرنے سے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے ان کو یہ عطا ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کی آزمودہ ہو گئیں، تو اگر یہ آپ چاہیں کہ یہ تسبیح کہ جس سے آپ کو ملی ہے، اگر آپ یہ چاہیں تو آپ ہمارے ناظرین تک یہ تسبیحات پہنچائیں، اور تاکہ باقی لوگ بھی ایسا کریں، تو اس سے جو اجر عظیم حاصل ہوگا وہ آپ کو ہوگا۔ تو ہم تو ایک صرف وسیلہ بن رہے ہیں کہ اپنے ناظرین تک پہنچانے کا۔ تو وہ بہت خوش ہوئیں، انہوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جہاں سے مجھے ملی تھی، مجھے اجازت ملی تھی کہ میں آگے بھی دے سکوں، اور فردر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اور بھی چند مطلب یہ ہے کہ حضرات خواتین میں یہ تسبیحات جب میں نے یہ ان کو پڑھنے کے لیے دی اور انہوں نے بھی پڑھی تو ان کی بھی زندگی کے دن بدل گئے، اور ایٹ لیسٹ باقی زندگی میں تو پرابلمز آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ زندگی میں ایسی برکتیں آ گئیں کہ روپے، پیسے اور بابرکت رزق، میں جس کو نام اکثر دیتا ہوتا ہوں، وہ اتنا اللہ رب العزت نے دے دیا ہے کہ الحمدللہ کہ ضرورت سے زیادہ دے دیا۔ تو یہ اس طریقے سے میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، اور اب بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں تسبیح دی اور یہ کہا کہ یہ اجازت ہے جو مرضی اس کو پڑھے اور اللہ رب العزت سے اپنا رزق مانگے۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ یہ تسبیح جو آپ کی خدمت میں پیش ہونے جا رہی ہے، آپ جب بھی اس تسبیح کریں اپنی دعاؤں میں ان بہن کو جنہوں نے آپ کے لیے یہ تحفہ تن دی ہے، ہمیں دی ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں، ہم بھی ان کے دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت یہ خیر کے کام ایسے ہی ہم تک پہنچتے رہیں، ہم آگے پہنچاتے رہیں، جس کا بھلا ہوتا رہے، اس لیے کہ خیر کے کام کو جتنا بانٹا جائے اتنا اللہ رب العزت اس میں برکتیں ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے یہ مجھے تسبیح بھیجی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ یہ نوٹ کر لیجئے۔ تسبیح یہ ہے ناظرین، تسبیح کا مقصد آپ کو معلوم ہے کہ بے انتہا بابرکت رزق اور ہر مشکل سے نجات۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ تسبیح جو آپ نے بتائی ہے اس میں کیا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تسبیح صرف بابرکت رزق کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی خاوند بیوی کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اگر بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام کسی قسم کا رکا ہوا ہے، یہ تسبیح سمجھنے کے کوڈ ورڈ ہے، ایسی تسبیح ہے کہ جس کام کا تصور رکھ کے آپ یہ تسبیح کریں گی، جس کام کا تصور رکھ کے کہ یا رب العزت میرے بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، میرا میاں یا میری بیوی میرے ساتھ جھگڑے کا معاملہ ہے، بچوں کی نافرمانی کا معاملہ ہے، دنیا میں ہزار معاملات ہوتے ہیں، بیماریوں کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، یہ مرض ہے یا رب العزت میری یہ تسبیح قبول فرما اور مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تسبیح اس کے لیے ہے، تو تسبیح نوٹ کر لیجئے ناظرین۔ یہ تسبیح آپ کی اسکرین پہ اب آ رہی ہے۔ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من النور اللہ۔ یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100 دانے 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کار نوٹ کر لیجئے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح جس مقصد کے تصور سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی مراد پوری ہوگی۔ تو اب آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان بہن نے تو ہمیں یہ عطا کر دی، پھر سے جزاکم اللہ خیر۔ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو میری طرف سے جو ہے وہ بہت بہت شکریہ گزارش ہے، اور یہ آپ کو میں بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ آپ نے یہ کچھ ایسا ہمیں یہ تسبیح دے دی کہ اس سے اگر کسی ایک بہن کا بھی فائدہ ہو گیا
تو آپ کو کتنا اجر عظیم ملے گا، اور اس اجر عظیم میں دعاؤں کے سلسلے میں ہم بھی کہیں آ جائیں گے۔ تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے دل سے کہ جس بہن نے یہ تسبیح عطا کی ہے، اللہ رب العزت ان کے سارے مسائل حل کر دے۔ وہ جس طریقے سے یہ خیر بانٹ رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بھی بلند کر دے۔ اے میرے مولا کریم، یہ نیکی کے کام یقین کیجئے کہ بڑے بڑے جو حضرات ہوتے ہیں، پیر کامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، مجھے تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ ایسے تسبیحات، ایسے ذکر اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، لیکن بانٹتے نہیں ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، خود اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان یا رب العزت کسی دوسرے کو عطا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہوا ہے یہ کرنے سے، آپ بھی کرو، کتنا بڑا دل ہے اس کا۔ اندازہ لگائیے جی کہ اس خاتون، اس میری بہن کا کتنا بڑا دل ہے۔ تو آپ بھی ان کے حق میں دعا کیجئے، اور یہ تسبیح آج ہی سے شروع کر دیجئے، ابھی سے شروع کر دیجئے، اور دیکھیے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لاتے ہیں، بس خلوص دل سے۔ اور ان خاتون نے ایک اور بھی ہمیں تسبیح دی ہے، ایک اور بھی ایک قسم کی ایک دعا ہے وہ دی ہے، جو ہمیں ایک اور ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ فی الحال یہ تسبیح لیجئے، اور اب دوسری ویڈیو کا انتظار کیجئے، جس میں اور بھی ایسے معاملات تسبیح کرنے سے اس کے حل ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو بتایا تھا میں آپ کو فردر بتاؤں گا۔ جب ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں بھر دے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہمیں اس چینل کو سنتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ مجھ جیسے گنہگار کو اللہ رب العزت نے اس کام پہ لگا دیا۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے تو دعا کرنی نہیں آتی ہے، میں بڑا گنہگار انسان ہوں، کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں لگائے رکھے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری زندگی، آپ سب لوگوں کی زندگی برکتوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا میرے مولا کریم، یہ جو لوگ تسبیح کرنے جا رہے ہیں تیری، یا رب العزت اس تسبیح سے ان تمام لوگوں کے معاملات کو حل کر دے۔ یا رب العزت اس نور علی نور کی وساطت سے یا رب العزت سب کی زندگیوں میں نور بھر دے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنے کروڑوں درود و سلام جتنی گنتی آپ کو آتی ہے یا رب العزت۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔